بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل اور پیغمبروں میں برگزیدہ کیا تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معزز اور جمیل القدر پیغمبر ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ گزرتے گئے ابراہیم اور یعقوب کی نسل سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے۔ ان کو آل عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا، خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جس عمران کا ذکر قرآن نے کیا ہے یہ داؤد کی اولاد سے ہیں۔ زکریا کی بیوی یحییٰ کی والدہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ دونوں حقیقی بہنیں تھیں اور زکریا علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ عمران کی بیوی نے منت مانگی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب انہیں بیت المقدس میں لایا گیا تو ان کی کفالت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام پر ڈالی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں معزز کن مانے جاتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پائی۔ وہ نیک اور عبادت گزار اور بہت زیادہ سچ بولنے والی تھی۔ سورۃ آل عمران تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریا کو ان کا متکلف بنایا۔ زکریا جب عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کافی ہے دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی خدا کے پاس سے آتا ہے۔ بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے زمانے میں مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھی اور اس امت پر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل عورت ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں جاتے تو ان کے پاس بے موسم کے پھل رکھے نظر آتے۔ پوچھتے اے مریم تیرے پاس یہ روزی کہاں سے آئی؟ تو وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آئی۔ تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی دی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا۔ تو وہ بولی خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ زکریا نے ان کی فضیلت دیکھی تو ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی اور اس وقت تک بے اولاد تھے۔ عمر 100 سال سے زائد تھی۔ بی بی 90 سال کی تھی۔ اولاد کی شدید تمنا کے باعث انہوں نے اللہ سے مدد مانگی۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی اور جو میری اور اولاد یعقوب کی وراثت کا مالک ہو، اور اے اللہ پروردگار اس کو خوش و اتوار بناؤ۔ زکریا علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے ہی نبی تھے۔ ان کے دور میں اصحاب اور رشتہ دار میں کوئی قابل آدمی نہ تھا، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو ان کے حسن و معاشرت کے قابل بنا دیا۔ یہ بائک کرتے اور ہمیں امید سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ دعا کی قبولیت اور یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائے۔ زکریا علیہ السلام یہ سن کر خوش ہوئے اور حیران بھی، کہنے لگے پروردگار میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جس حال میں میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسمان کہ میں پہلے تم کو بھی پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ
اے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح سالم ہو کر 3 دن رات لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ اللہ نے نشانی ظاہر کر دی۔ چنانچہ جب وہ وقت آیا کہ آپ علیہ السلام بول سکتے تھے مگر بول نہ پائے اور صبح شام اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، یہ نشانی تھی کہ ان کے پاس بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا صبح شام خدا کو یاد کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو خدا کے فیض یعنی عشق کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اللہ نے انہیں یحییٰ کے روپ میں انتہائی فرمانبردار، نیک، صالح، پرہیزگار اور عبادت گزار بیٹا فرمایا۔ زکریا اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور قوم بنی اسرائیل کو وعظ و نصیحت کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کی خباثت جب بنی اسرائیل نے حضرت زکریا علیہ السلام کو مارنے کا عہد کیا تو آپ نے ظالموں سے بچنے ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ جب وہاں پہنچے تو آپ کو کہیں نہ پایا۔ اتنے میں لوگوں کے پاس شیطان آیا اور بتایا کہ جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ یہاں ہے۔ اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا۔ نصیحت انسان کتنے ہی بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے اور اللہ کے ساتھ اسے زیادہ قرب حاصل ہو جائے تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے اور کسی بھی بلندی پر پہنچ کر وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا شریک ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات پاک واحد لا شریک ہے اور باپ بیٹے کی نسبتوں سے پاک ہے، لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو لمحے لمحے گمراہی سے بچانا چاہیے تاکہ اللہ کی پکڑ سے بچے رہیں۔ اس کے لیے ایمان کی مضبوطی حد درجہ لازم ہے، اس کے ساتھ اسلام بھی پایا جائے۔ اسی طرح حقیقی اسلام کے لیے شرط ہے کہ اس کے ساتھ ایمان بھی ہو۔ ایمان دین کے ہر اس بات کو دل سے سچا ماننے اور زبان سے ان کا اقرار کرنے، اپنے عمل سے اس کو ظاہر کرنے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مقرر کر دیا، جبکہ اسلام اطاعت، فرمانبرداری اور عمل کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیزگاری عطا فرمائے اور دین اسلام کی تعلیمات پر پورے طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔